نہیں نہیں نہیں, آپ 10:30 کا چلیں کر لیں, چلیں 11:15 کر لیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے لوگ نہیں آئیں گے, آپ لوگوں کو جو مرضی کہیں, میں اپنی نوٹ جو کر رہا ہوں 11 بجے پہنچا ہوں, تو 11 بجے بھی لوگ نہیں ہیں, گھر بیٹھے ہوئے یار صوفے پہ چڑھ کے اصول میں انتظار کر رہے ہیں. تو بیان آدھے گھنٹے کا ہوگا, ٹائم اس میں 1.5-2 گھنٹے کا صرف ہوگا. تو یہ بڑی قوم میں دیکھو, جاپان میں ہم ازبکستان میں تھے, ٹرین کا ٹائم تاشقند میں ٹرین کا ٹائم تھا 7:28, صبح 7:30 بھی نہیں, 25 بھی نہیں, 7:15. ہمارے یہاں تو 6:45 اس طرح چل رہا ہوتا ہے نا, بلکہ 6:45 بھی نہیں, 6 بجے ٹرین کا ٹائم ہے صبح. تو 6 بجے میں ہم 8-10 گھنٹے احتیاطاً, وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا جمعے کو, وہ 50-50 آیا کرتا تھا, تو اس میں ٹرینوں کے سسٹم دکھایا گیا نا, ڈرامہ آتا تھا پرانے زمانے میں مزاحیہ, تو ٹرینوں کی ناقص صورتحال اس میں دکھائی گئی کہ لاہور سے کچھ بچے ٹرین میں سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے. پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی, تو بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں, ان کا انٹرویو لیا گیا, کہاں جا رہے ہو جی, اسکول کی چھٹیاں گزارنے, ہم کراچی جا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. جب وہ کراچی پہنچے ہیں نا, تو بچے بڑے ہو چکے تھے, ان کی پینٹیں چڈیاں بن چکی تھیں, بوڑھے جوان بوڑھے ہو چکے تھے, یعنی کافی زندگی ان کی ٹرین میں گزر گئی کراچی پہنچتے پہنچتے, اور بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اور پھر اس میں دکھایا کہ ایک بوڑھا ہے, جو جوان ہے نا بوڑھا ہو گیا تھا, وہ انتظار میں کہ کراچی کب آئے گا, بوڑھا ہو گیا. لیکن بیچارے کو جب پتہ چلا کراچی آئے, تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, کراچی آ گیا, ہاں جی, ایک اور مر گیا. یعنی اس کی زندگی پوری ہو چکی. یہ ٹائم کی پابندی کا حال ہے ہمارے یہاں, بیٹھ جاؤ تو چلتی نہیں ہے, چل رہی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کب کہاں رک جائے. ٹھیک ہے نا, کیوں رکی ہے بھائی, کیا کر, کیوں رکی ہے یہاں پہ, کوئی وجہ تو بتاؤ. تو انجن آ رہا ہے, انجن جا رہا ہے, فیصل آباد سے انجن آ رہا ہے, خالوان سے انجن آ رہا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. بیٹھ گئے, اللہ توکل پہ پہنچ جاؤ گے آپ, کہ کسی بھی دن پہنچ سکتے ہو بس آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہم سب کا المیہ ہے, ٹائم کی پابندی نہ کرنا. اس میں انسان ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ایک حد ہونی چاہیے نا. تو کہاں سے کہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ اخلاق سے کام لیتے, کہ 9 بجے ہے تو ایکچولی لوگوں کو بھاگنے میں ٹینشن ہوگی, 9 بجے میں اگر پبلک آئی تو کوئی کسی کو کھڈے میں نہ گر جائے, کوئی گٹر کے ڈھکن کہیں کھلا ہوا ہو وہ گر گیا. تو نبی نے تو اخلاق سکھائے ہیں, برداشت سکھائی ہے, تو ساری زندگی اخلاق اور برداشت میں ہی گزرتی. کوئی کام ان کا ٹائم پہ نہ ہوتا, اور آج ان سے بڑے بڑے کام لے رہے, ایک بھی کام نہ کرتے. وہ سوتے ہی رات کو 3 بجے آ کے, جب رات کو 3 بجے سو گئے تو پھر فجر کے لیے اٹھنا, مجھے فجر کے بعد پھر غریبی لگانی پڑے گی آپ کو, پھر 10 بجے اٹھو گے, پھر 10 بجے اٹھ کے تو آدھا دن تو ویسے ہی خراب ہو گیا. کام کا ٹائم تو صبح کا ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس دن میں نے صبح 4 بجے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا نا, نیند بھی بہت تھوڑی, روزہ بھی رکھ لیا, اور دوپہر 1 بجے تک اتنے کام نمٹا لیے جو عام دنوں میں ایک ہفتے میں بھی نہیں ہوتے, اور اس کے بعد سارا دن فارغ. روزہ بھی, کیونکہ روزہ لگنا تو ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے نا انسان کو, بھائی صبح تو ظہر تک تو آدمی ویسی غریبی میں نکال لیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, غلطی روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں. جب سو کے اٹھتا ہے نا انسان, تو پھر وہ سارا دن اس کا نحوست میں گزرے گا. ٹھیک ہے نا, وہ تب یہ چڑچڑاپن پیدا ہو گیا, اور وہ نہ پان کھا سکتا ہے, نہ گٹکا کھا سکتا ہے, نہ چائے پی سکتا ہے. تو عجیب سے وہ بے برکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. صبح 2 گھنٹے کام اور شام کے 6 گھنٹے برابر ہیں. اور یہ غیر مسلم اب اس پر آ رہے ہیں. چائنیز صبح, میں تھائی لینڈ میں تھا, میں نے صبح 6 بجے دیکھا مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, آلو پیاز ٹماٹر بک رہے ہیں. ہم نے کہا یار ہمارے یہاں 6 بجے صبح جاؤ مارکیٹ, لوگ پاگل سمجھ کے آپ کو جیل میں بند کر دیں گے, یار یہ کچھ ذہنی مریض آ گیا. 12 بجے تک بھی مارکیٹیں کھلی نہیں ہوتی. 12 بجے آپ صدر میں جاؤ, کوئی بھی نہیں, بیٹھا ہی نہیں ہوگا کوئی. تو یہ نحوست, یہ بے برکتی کیوں ہے؟ ہم کمپرومائز میں لگے رہتے ہیں. یار وہ کیا کہے گا, یار وہ کیا کہے گا, یار یوں کیا ہوگا, فلانا کیا ہوگا, یار وہ کیا کہے گا, یار وہ ابھی 3 بجے اس نے بلایا ہے وہاں چلے جاؤ, 3:45 بجے اس کی دعوت ہے وہاں چلے جاؤ, آج اس نے حلوہ پوری لا کے رکھ دی ہے. اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھائی پھٹ جاؤ گے, مر جاؤ گے, دھماکے سے ہلاک ہو جاؤ گے, لیکن اگر میں نے حلوہ پوری نہیں کھائی تو کسی کا دل دکھانا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے.
ہے بھائی. اسلام کسی کا دل دکھانے کی, ہارٹ اٹیک سے مرنے کی اجازت دیتا ہے, برین ہیمریج سے فالج ہونے کی اجازت دیتا ہے, قومے میں لقوے میں جانے کی اجازت دے رہا ہے, مگر اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کسی مسلمان کا دل دکھاؤ, لے آؤ 2 پوریاں اور لے آؤ بھائی. ایسا ہی ہو رہا ہے نا, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اخلاق اخلاق, او بھائی یہ والے اخلاق نبی نے نہیں سکھائے ہیں. یہ کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہو یار؟ یہ والے تھوڑی سکھائے نبی نے, اصول پہ تھوڑی سمجھوتا ہوتا ہے. اخلاق وہ ہیں کہ کسی کے بچے کو لے کے آپ نے پالا, محبت سے پالا, یہ اخلاق ہیں. بیوہ عورت سے شادی کی, ان کے یتیم بچوں کو محبت سے لے کے پالا, زوجہ کے ساتھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی, بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیا, ٹھیک ہے نا, اور اپنے دوستوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالا, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی کی جائے, آپ چاہتے تھے میں سب سے میرا دل صاف رہے. یہ ہے اخلاق. ہم نے اخلاق کا مطلب یہ لیا کہ جو منہ میں جو ٹھونس رہا ہے کھا لو, جو جس ٹائم پہ بلا رہا ہے مل لو, جو جب ملاقات کے لیے آ رہا ہے بیٹھ جاؤ, چاہے دوسرے اہم کاموں کی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ جو لڑکے پڑھتے نہیں ہیں نا, ان کی ایک بڑی وجہ اخلاق بھی ہے. دوست احباب ہے, کبھی کوئی گٹر کے ڈھکن پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو کبھی کوئی اسنوکر کلب لے کے جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے پڑھنا ہے, میرا MBBS میں میرے ابا نے اتنی مشکل سے میرا ایڈمیشن کروایا, مجھے پڑھنے دو یار. دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر لگا لو دوستی, بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ. کبھی کہیں چلے گئے, کبھی کہیں چلے گئے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, اور کبھی جناب اسنوکر کلب چلے گئے. تو ڈاکٹر بنے گا. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر تھے, چائلڈ اسپیشلسٹ. اب اتنی پرانی بات ہو گئی, ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا. وہ بچوں کا علاج کراتے تھے, ان کو علاج میں کوئی مزہ نہیں تھا. تو مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ پڑھتے تو تھے ہی نہیں, تو یہ علاج کہاں سے کریں گے. کہہ رہے ہم نے دیکھا MBBS کے دوران, ہاؤس جاب کے دوران بھی یہ بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے پابندی سے. ان کو بیڈمنٹن کا شوق تھا, تو یہ بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے, اور کسی طرح امتحان گزارا چلا کے پاس کر دیتے. دوستی یاریاں بہت تھیں, تو اس لیے دوستیوں یاریوں میں یہ بیڈمنٹن کو زیادہ فوکس کیا, لہذا اب ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر بھی پڑھنے کا ذوق نہیں ہے کہ چلو اس وقت نہیں پڑھا تو اب پڑھ لو, تو کبھی کوئی ہاتھ میں ان کی کتاب نہیں دیکھی ہم نے, اس وقت بھی ان کے وہی شوق. تو یہ میں بھی لوفری کو جائز کہتا ہوں, مگر ایک حد تک نا لمیٹڈ ہونی چاہیے نا, یہ بھائی لمٹ ہونی چاہیے نا اس کی. یہ تھوڑی کہ چٹنی زیادہ ہے اور کھانا کم ہے, چٹنی تو کھانے کو ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمارے حضرت جب ہم طالب علم تھے نا, ہم جب پڑھا کرتے تھے, تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے دوستیوں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہم پہ. ہمارے اساتذہ نے بھی کسی سے دوستی لگانے کی اجازت بولو بھائی نہیں. ہم کالج سے آئے تھے نئے, ہم نے کہا یار یہ تو نبی کے اخلاق نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے دوستی ہونی چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی پر کیا ہے, بولو نا, پابندی. اور فرماتے تھے کہ نہ کسی سے دشمنی کرو نہ کسی سے دوستی. تو بھائی کیسے ملے بھائی؟ فرمایا کوئی بندہ آتا ہے ملنے کے لیے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بھائی خیریت, چائے وائے کھانا پینا, اچھا نہیں, چلو ٹھیک ہے, بس وہاں بیٹھے ہیں آپ کے, ہم پڑھ رہے ہیں اپنا آرام سے. اس سے زیادہ فری ہونے کی کسی سے اجازت, وجہ اس کی بھائی آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو. دوستیاں لگانے میں نقصان کیا ہے کہ جب دوستی ہوگی تو نبھانی بھی پڑے گی. پھر کبھی وہ کہہ رہے دہی لے آؤ, کبھی کہہ رہے دودھ لے آؤ, کبھی کہہ رہے آج چلو فلاں جگہ چل کے چائے پیتے ہیں. تو جس کام کے لیے یہاں آئے ہو, تمہارے باپ نے تمہیں یہاں داخل کیا ہے, وہ دوستیوں کے لیے داخل بولو بھائی نہیں کیا. دوستیوں پر بھی پابندی. اور یہی ہمارے جتنے بڑے بڑے علامے دنیا میں گزرے ہیں, یہ دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ دوست جو ٹائم ویسٹ کرے. ہاں بعض دوستیاں آپ کے کام میں معاون اور معاونت کا ذریعہ بنتی ہیں, مدد کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ تو ٹھیک ہیں. لیکن آج کل ایسے دوست مارکیٹ میں زیادہ تر تو ٹائم ویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کو آپ کے ویژن تک پہنچنے نہیں دیں گے. وہ دوستی جو آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے, اس کا ویژن بھی وہی ہو جو آپ کا ویژن ہے, وہ دوستی تو اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ تو انسان بنا کے رکھے, دوستوں کو زیادہ, معذرت آپ لوگ کے بھی ایک دو دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کے ایک دوسرے کے, تو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں. ہاں میں نے بتایا وہ دوستی جو دین میں معاونت بنے. اچھا اس میں ایک بات میں یہ بتا دوں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میرا بیان سن کے اچھے دوست کو بھی کاٹ دیں گے, دوست لیس ہو جائیں گے, تو پھر وہ اور کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, تو پھر ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ اچھی دوستی کاٹ کے بری دوستیوں میں نہ پڑ جائیں. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے طور پر ہم کو کہتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ چرس اور سٹے
والوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کر دو, تو تمہارا دوست اگر شراب نہیں پیتا, کوئی اتنی بری بات ہے, تو چلاتے رہو, ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہے نا. کیونکہ اگر تم نے اس سے دوستی چھوڑ دی تو پھر اتنا تم نیک تو ہونی کے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ ہیں, سیرت پہ کتابیں پڑھنا, تم پھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھنا شروع کر دو گے لڑکوں کے ساتھ, اور ٹائم تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ چور کا ہاتھ کاٹنا. زانی کے بارے میں اخلاق کیا ہیں؟ بولو بھائی, 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو کھلے عام. شرابی کے بارے میں اسلام کی سزا کیا ہے؟ کھلے عام 80 کوڑے مارو اس کو, کم وقت کو, ٹھیک ہے نا. اگر پکڑا گیا نا بدبو منہ سے آ رہی ہے اور آپ نہ ماریں, اسلامی حکومت کا کام ہے یہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی اگر یہ چور کا ہاتھ کاٹا, حالانکہ 10,000 20,000 کی چوری کی, ہاتھ تو کروڑوں کا ہے. بات یہ ہے کہ چوری ایک ایسا جرم ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اتنا کچھ انسان کما لیتا ہے کہ اس جرم میں اسباب کی دنیا میں توبہ کرنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ چور توبہ بھی کرتے ہیں لیکن توبہ کرنے والوں کا ریشو کم ہوتا ہے. کیوں؟ جس گناہ میں محنت کم ہو, لذت بہت زیادہ ہو, وہ گناہ انسان مشکل سے چھوڑتا ہے. یہ